اس میں نفخ صور کے بارے میں ہم چند باتیں عرض کریں گے. یہ عقائد سے مربوط ہیں اور آپ کے لیے ان پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، آپ جائیں پھر اس بارے میں مزید مطالعہ کریں، پوچھیں وغیرہ وغیرہ. قرآن مجید میں نفخ صور کے نام سے ایک حادثے کا ذکر ہوا ہے. یہ حادثہ 2 بار واقع ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. یہ 2 بار ہوگا. الف نمبر 1، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے نتیجے میں آسمانوں اور زمینوں پر موجود تمام جاندار مر جائیں گے. پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو روئے زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں، ذی روح ہیں، سب مر جائیں گے سوائے ان کے جنہیں خداوند متعال چاہے کہ زندہ رہے. دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے نتیجے میں مردے زندہ ہو جائیں گے دوبارہ اور خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. یہ آیہ مبارکہ ان کانت الا صیحة واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، اسی صورت کی آیت 51 کی وضاحت کرتی ہے کہ اس میں سور پھونکنے کی حقیقت بیان ہوئی ہے کہ یہ ایک نفخہ واحدہ، ایک دفعہ پھونکنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ سب کے سب محضر خدا میں حاضر ہیں. اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو اس کے سب اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے ہوں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب کے سب خدا متعال کی طرف جو ہیں جمع ہو رہے ہیں. اور مذکورہ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرے سور کا پھونکنا ایک فریاد کی صورت میں ہوگا. صیحہ فریاد کو چیخ. اس کے بعد سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر بارگاہ الہی میں حاضر ہیں. تو لہذا پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ اسرافیل. کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اسرافیل کہا، انہوں نے میکائیل کہا. خداوند متعال فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، سب گر پڑے گی. الا من شاء اللہ، مگر جنہیں خداوند چاہے. بعض کو خداوند اس وقت رکھیں گے. ان میں ایک خود اسرافیل ہے، خود اسرائیل ہے، وہ ابھی کام، ان کے کام ابھی باقی ہیں. سور پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اسی آیت میں. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. کیا منظر ہوگا؟ سورہ زمر آیت 68 یہ بولنا پڑتا ہے مجھے، نہیں تو پھر پوچھیں گے کہ 68 کو اردو میں کیا کہتے ہیں. پوچھیں گے ہمارے دوست، اس پہ توجہ کریں. قرآن مجید قیامت کے دن انسانوں کے حشر نشر کے بارے میں فرماتا ہے یخرجون من الاجداث، مردے اپنی قبروں سے باہر آئیں گے. کأنہم جراد منتشر، جیسے پراکندہ ٹڈیوں. ٹڈیاں دیکھی ہیں؟ ٹڈیاں دیکھی ہیں؟ ملخ، ان کا غول دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ وہ جو کم از کم ڈسکوری پہ جا کے دیکھیں کبھی. چونٹیوں کا جو مثلا ان کا جو جلوس جا رہا ہوتا ہے، مثلا جہاں زیادہ ہے
اب ٹڈیاں بہت زیادہ بعض آپ نے نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جو فصل کو کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے غول کے غول آ جاتے ہیں، پھر جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں پرندوں کی طرف غول کی طرف اڑ جاتے ہیں، پھر جیسے اڑ جاتے ہیں 2-3 قدم فاصلے پہ واپس سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں نا، چونکہ وہ زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتے. ٹڈیاں ملخ مردے قبروں سے اس طرح اٹھیں گے سب کے ساتھ جس طرح پراکندہ ٹڈیاں. یہ ہماری حالت ہوگی. یہ سور پھونکنے کے بارے میں جو ہے ہم نے سنا کہ آخر میں سب کو موت آ جاتی ہے، پھر خدا رہ جاتا ہے اور اسرائیل رہ جاتا ہے. خدا سب کی جانیں نکال لیا ہم نے، اب میں اور تو. خدا فرماتے ہیں مت تو بھی مر جاؤ. اسرائیل اپنی جان بھی نکال لیتا ہے. پھر اس وقت خداوند متعال ہے لمن الملک اليوم، پھر ندا آتی ہے آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف خدا. سب مر گئے. مثلا میں نے سنا ہے اس طرح سے. پھر دوبارہ اسرائیل کو زندہ کر، اسرائیل پھر اسرافیل سور پھونکے سب دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے. اب یہ کسی نے بیان کیا.